فرسٹ کویشچن بیسکلی قرآن کی آیت تھی جو چیپٹر 8 ورس 29 ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ believers if you remain mindful of God he will give you a criterion to tell right from wrong and wipe out from your bad deeds and forgive you. God's favor is indeed great. تو یہ کرائٹیرین کا جو عربک ورڈ یوز کیا گیا وہ ہے الفرقان. تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے کہ قرآن کی ایک اگر میں مولانا مودودی صاحب کی تفسیر پڑھوں تو اس میں یہ ہے کہ فرقان کا انہوں نے میننگ دیا ہے کسوٹی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دیتے ہیں تو انسان کو ایک بصیرت مل جاتی ہے جس سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے یا کیا چیز غلط ہے. تو مجھے میرا سوال بیسکلی یہ ہے کہ کیا یہ فرقان یہ کرائٹیرین بیسکلی آپ کی دل کی آواز ہوتی ہے یا یہ ایک انٹلیکچوئل لیول پہ کوئی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اصل میں ویزیبلی نا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو انیٹ موریلٹی ہے جو کہ اندر کی آواز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے گفٹ دے دیا ہوا ہے. بٹ چونکہ وہ ایبسٹریکٹ لیول کے اوپر ایک جنرل ڈیفینیشن ہے نا انیٹ موریلٹی کی. فار ایگزامپل میں کوئی چیز میں بالکل نہیں پڑھا لکھا، میں بالکل بھی جو ہوں، میں نے کوئی دین کی یا دنیا کی تعلیم نہیں، تو میں کس طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا اپنی انر وائس کو، انر موریلٹی کو. اور فار ایگزامپل مجھے ظاہر ہے میری اتنی عمر ہو گئی ہے تو لوگوں کے ساتھ رہ کے اس کو ایکسپیرینشیل نالج کہتے ہیں، وہ میں نے لے لی ہوئی ہے. تو مجھے ظاہر ہے کوئی انسان ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو کسی بھی لیول کے اوپر ایک پوری یونیورس مل کے کچھ نہ کچھ سکھانا رہی ہو. اور ہیومن انٹریکشن تو بہت بہت بڑی دستگاہ ہے. تو وہ ایک نیچرل ایک اسے کہتے ہیں ہرڈز ٹرانسلیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو دنیا کے تھرو وہ سیکھ کے جو زیادہ تر لوگوں کی کامنالٹی ہوتی ہے اس انر وائس کو اس سے وہ میچ کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. سو یہ اس کے لیے قرآن پاک کی مطلب نہ بھی پڑھا ہو اس نے قرآن پاک تب بھی اس کو پتہ تو چلے گا، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو. انیٹ موریلٹی کی آواز تو آپ کو بائی برتھ مل چکی ہوتی ہے. اس کو آپ کس طریقے سے اس نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے وہ اس کا ماحول بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ہر بندے کو فرقان دے کے پیدا کیا. سو اللہ تعالیٰ نے تو فرقان اس کتاب کو کہا. So we cannot put that inner voice in this category of Furqan. In a very clear and crisp definition اللہ تعالیٰ نے یہ بارہا ازبر کروایا پوری دنیا کو اور قیامت تک کی دنیا کو، کیونکہ قرآن پاک کی جب بھی اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں کہ میں نے پچھلی تمام تر کتابوں میں اللہ تعالیٰ یہی شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا دین نہیں کبھی بدلا. میں ہر دفعہ یہی حضرت آدم سے لے کے تمام انبیاء کو نبی علیہ السلام تک اسی انر وائس کی ٹرانسلیشن ہی بتاتا رہا ہوں کہ اس کو پرفیکٹ کیسے کرنا ہے، اس کی اپلیکیشن کیسے کرنی ہے. اور کیونکہ انر وائس خالی آپ کے ایک آواز ہے کہ یہ کام غلط ہے یا یہ کام ٹھیک ہے. اب اس کے آگے کیا لائے عمل کیا جائے، واٹ شوڈ یو ڈو. خالی پتہ ہونے سے تو کوئی فائدہ نہیں نا. کوئی مسلمان کو پتہ ہونے سے تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے، سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے، کس طریقے سے ٹیکنیک کیا رکھی جائے کسی بھی کام کو جو ہے وہ ایکشن ٹرانسلیشن آف دس وائس انٹو ایکشن کیسے کرنا. تو قرآن پاک نے پھر تفصیل سے یہ بات فرقان کے طور پہ بتائی، اور مولانا مودودی نے صحیح کہا کہ کسوٹی کے طور پہ بتائی کہ خالی جاننے کی کتاب نہیں ہے قرآن پاک. یہ تمام تر وہ معاملات بتا رہی ہے کہ اب آپ آگے آپ نے کرنا کیا ہے. جاننے والا تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ اسلام لائے ہیں، ایمان. مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ کتاب کے اوپر کوالیفیکیشن نہیں کر رہے، یہ انر وائس کے اوپر تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں جاننے اور اس کے عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے. اس کو آسان الفاظ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جاننے میں اور ماننے میں فرق ہوتا ہے. ایک بندہ جانتا ہے کہ اللہ ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے کائنات، اور ایک بندہ مانتا ہے. وہ جو ہے نا وہ مشہور بولا پتہ کس طرح
قیامت کا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مومن اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. تو وہ بڑے قریب آتی ہے اس بات کی نا. وہ مجھے جملہ ان کو بڑا اچھا لگا کہ جو قرآن پاک ہے وہ تعلیم، وہ انفارمیشن کی کتاب نہیں ہے. وہ تعلیم دیتی ہے کہ کس طریقے سے اگلا ایکشن کیسے لے کے آنا ہے آپ نے. کیا کیا چیزیں نہیں کریں گے تو بے شک آپ جانتے رہیں کسی کو برا کسی چیز کو. سو دس از اے ویری کلیئر prerogative of the maker of the universe, and this is a very, very clear instructional manual of how to translate morality into actions. So Furqan is a very clear distinction between whoever is doing something good or the right thing. Sorry, good ka lafz nahi main yahan pe bolunga. Whoever does not do the right thing, Quran is not the book for this guy. وہ بس وہ تو سوشل میڈیا کے دور میں تو تقریباً ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. نہیں بھی پتہ چلا تو چلیں سمجھ لیں کہ وہ بس ایک انر مورالٹی کے اوپر ہی بیس کر کے دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں. مگر مسلمان کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس سے عمل کا سوال ہوگا, اس سے نیتوں کا سوال نہیں ہوگا. اور یہ بڑی جنرل سائیکالوجی بنا دی گئی ہے ہماری کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ انہوں نے نکالا ہے کہ ہماری نیتیں تو ٹھیک تھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے. اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے, مگر قرآن پاک کے مینول کے اوپر ہم پورے نہیں اتر رہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک کے مینول سے بہت بڑے اور بہت اوپر ہے نا. وہ تو شاید بخش بھی دے ہم سب کو بخش پاک نہیں بخشنے والا ہمیں. قرآن پاک کی جو سائیکالوجی ہے that book has an instruction manual. اور انما الاعمال بالنیات ہے, انما النیات بالاعمال نہیں ہے. یہ بہت غور سے سمجھیے گا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے نیتوں کا تب تک اس کے اوپر کسی قرآن پاک نے تب تک نیت کو ویلیو نہیں دی تب جب تک کہ نیت عمل میں نہیں ڈھلی. سو اچھی دل میں برا جان کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے اور کوئی عمل نہیں کر رہا, کوئی زبان سے عمل نہیں کر رہا, کوئی ہاتھ سے نہیں روک رہا, تو تب تک وہ فرقان کے اس کرائٹیریا کے الٹے ہاتھ کے پلڑے پہ, سیدھے ہاتھ والے دائیں ہاتھ والے بندوں میں نہیں آیا ابھی تک. سو دس از اے ویری اینڈ دیٹس اگین جو میں یہ بات کر رہا ہوں اس میں کامن سینس انر موریلٹی کو میں انووک کر رہا ہوں. لٹرلی فار ایگزامپل میرے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے اور عوام بیٹھی دیکھ رہی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے اور وہ جا کے کہے گی کہ, اور میں ان سے پوچھوں کہ بھائی آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں, تو وہ کہیں گے فکر نہیں کریں ہم آپ کو بچائیں گے, ہم یہ ٹویٹر پہ ڈالیں گے, ہم یہ فیس بک پہ ڈالیں گے ویڈیو اور ہم عوام کو جگائیں گے کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. تو میں ان لوگوں کو کے بارے میں کیا سوچوں گا کہ جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا تب تو مجھے بچا نہیں رہے تھے, اس وقت ویڈیو بنا رہے تھے اور وہ مجھے بتا رہے ہوں کہ ہم جی زبان والے جہاد والے ہیں, کیونکہ ہم زبان سے مطلب لوگوں کو اجاگر کر رہے. جس وقت مجھے بچانے کی نوبت تھی اس وقت ہاتھ سے بچانا تھا, عمل کرنا تھا. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو, میں ایک کامن سینس کی ایگزامپل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک نے بھی اسی کامن سینس کو, اسی انر بیسس آف مورالٹی کو انووک کیا کہ جب تک ایکشن نہیں ہوتا تک کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور میرے پاس بھی آئی کہ ایک آئی تھنک فرانس ہے کہ آسٹریلیا ہے, آئی ڈونٹ ناٹ نو دی کنٹری, بٹ ایک پولیس والے نے ایک حجابی لڑکی کا حجاب اتار کے اس کو زمین پہ دے مارا اور اس کے باقاعدہ اسالٹ کیا اس کو. اور لوگ سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوئے کہ یہ دیکھو کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یہ واقعہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے ہی ہوا, نے تو خالی شرارتن ایک مسلمان لڑکی کا بنو نزیر کا یہودی تھا, وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی, اس کا حجاب جو تھا, اس کا جو چادر تھی, اس کا جو حصہ زمین کو ٹچ کرتا ادھر اس نے اس حجاب کو کیل سے وہاں پہ اس پہ کیل جو ہے نا وہ ٹھوک دی کہ کسی طریقے سے یہ حجاب جب یہ کھڑی ہوگی تو اس کا حجاب اتر جائے گا. کیسے اور پیچھے بھاگ گیا اور وہ چاہیے ہوئی تو ظاہر ہے وہ شی گاٹ انویلڈ, اس کا حجاب اتر گیا. اس بیس کے اوپر بنو نذیر کے خلاف سب سے بڑا جب یہ خبر اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچی تو پوری کی پوری فوج کشی کی گئی ان کے اوپر کہ اس کا تو حساب لیں گے. آپ خود سوچیں عمل والے لوگ کس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اور میں ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی مثال دے رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک شبہ نہ رہے کہ میں کسی فرقے کی یا کسی جماعت کی بات کر رہا ہوں. فرقان کی بات ہوتی ہے تو فرقان پھر سوال کرتا ہے. ہم جو ہے نا وہ کسی نہ کسی بہانے سے
اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اچھا جاننے والے اور برا جاننے والوں کے خلاف کہ جو مابین تفریق ہے نا وہ فرقان کا کام ہے. نہیں، یہ سسٹم کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نصیحتیں نہیں کرتے ہوتے، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام تر معاملات کے اوپر اللہ تعالیٰ مطلق العنان ہے. تو اللہ تعالیٰ نصیحتیں تو نہیں کریں گے. سو اللہ تعالیٰ جب مطلق العنان ہے تو اللہ تعالیٰ تو احکام دیں گے خالی. تو حکم اور نصیحت میں جو فرق ہوتا ہے بس وہی فرق ہے کہ فرقان میں اور کسی اور کتاب میں یا اندر کی کسی آواز میں جو فرق ہے. جو فرقان ہمارے پاس قرآن الکریم کی کتاب ہے وہ کسی بھی معاملے کے اوپر آپ کو ٹیسٹ کرتی ہے کہ what did you do، سارا کچھ تم نے دیکھ لیا تو اس کے بعد کیا کیا. اور کسی بھی لیول پہ قرآن پاک یہ بہانہ نہیں کرنے دیتا ہمیں کہ ہم گھروں میں بیٹھیں اور دلوں میں برا جان رہے ہوں کہ برائی ہو رہی ہے، یہاں پہ رشوت ہو رہی ہے، یہاں پہ زنا ہو رہا ہے، یہاں پہ قتل ہو رہے ہیں، فراڈ ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو چاہے مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو. اگر اس ویسینٹی میں مسلمان پائے جاتے ہیں تو قرآن پاک نے اٹھ کے سوال کرنا ہے کہ تم نے کس بنا پہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان مجھے ماننے والا بنایا تھا. سو اٹس اے بگ پرابلم، اٹس اے ویری بگ پرابلم دیٹ وی بیٹر انڈرسٹینڈ. کہ آپ نے جو سوال میں انر مورالٹی کی بات کر دی نا، اس وجہ سے میں تفصیل میں گیا ہوں، ورنہ یہ آسان سا سوال جواب تھا کہ فرقان تو اس دو جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے انسانوں کو 2 جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے، مسلمانوں کو نہیں 2 جماعتوں میں تقسیم کرتا قرآن پاک. وہ انسان جو کہ اس انسٹرکشن مینول کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اور وہ والے انسان جو اس انسٹرکشن مینول کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں. اب اس میں چاہے مسلمان الٹے ہاتھ پہ آئیں یا مسلمان دائیں ہاتھ پہ آئیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کیونکہ اس کو غیر ماننے والا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا نا. تو وہ اس کتاب یہ کتاب تو ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتی. سو یہ ایک اور چیز میں بتا دوں، اچھا ہو گیا یہ بات میرے منہ سے اللہ نے نکلوا دی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو قرآن پاک کو نہیں مانتا. یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز نہیں کرتا. یہ لوور سائیکالوجی کی اسٹیٹمنٹس ہیں. ہمیشہ ان کو ایسے کہا کریں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن نہیں مانتا، جن کو قرآن ریکگنائز نہیں کرتا، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قبیلے میں ریکگنیشن نہیں دے رہے. سو جب آپ کی یہ سائیکالوجی ہوگی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ریکویسٹ کی گئی ہو، کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے احکام کے علاوہ کسی اور طریقے سے امپیریٹیو اسٹیٹمنٹ کے علاوہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں. جب بھی کسی معاملے کا حکم آتا ہے تو باقاعدہ ایک بادشاہ کے طور پہ حکم آتا ہے. ایک مسلمان اگر اس کتاب کے اوپر آ جائے تو he is going to have a very superior psychology and you better have a very superior psychology about this. یہ تھوڑا سا ایڈ آن میں نے اس میں اس لیے بتایا تاکہ آپ اس کتاب کو، اس فرقان کو سمجھیں کہ کتنی بڑی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اور ہم اس کو بیچتے پھر رہے ہیں. لٹرلی 2 طریقے کا بیچنا ہوتا ہے نا، ایک یہ کہ وہ منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ پلیز اس کو مان لو، اور دوسرے وہ جو کہ اس کی بنا کے اوپر اپنی دکان چمکا رہے ہیں، پیسے بناتے ہیں اس کو بیچ کے یا دنیا میں کوئی بھی فائدہ اٹھاتے ہوں. آئی ہوپ یہ تینوں کیٹیگریز کے اندر آپ کو سوال کا جواب جو ہے نا وہ الگ الگ اینگل سے مل گیا ہو.